السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو محبت اور عزت کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ برشنا ہاؤس، سیاہ تختی پر گولڈن لفظوں سے جگمگاتا نام ماضی کے جھروکوں کو سردار نعمان کی نم ہوتی آنکھوں میں سمیٹ لایا۔ برشنا ہاؤس کے گارڈن میں کھیلتی 2 پونیوں والی بچی گڑیا ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ کیا ہوا برشنا؟ نعمان نے آگے بڑھ کر برشنا سے پوچھا۔ نعمان، دیکھو نا، مجھے ماریا نے مارا ہے۔ ماریا؟ ماریا؟ نعمان غصے سے دھاڑا۔ کیوں برشنا کو مارا ہے تم نے؟ بھیا، اس نے بھی مجھے مارا ہے نا۔ نہیں نعمان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں مارا۔ ماریا کو ڈانٹتے ہوئے نعمان نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر برشنا کو تھما دی اور آگے بڑھ گیا۔ برشنا نعمان کی چچا زاد بہن تھی اور چچا کی اکلوتی اولاد تھی۔ برشنا کی امی برشنا کی پیدائش کے 2 دن بعد فوت ہو گئی تھیں۔ چچا چچی سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ برشنا اپنی امی کی طرح بے حد حسین تھی۔ اسے دیکھ کے کسی پری پیکر کا زمین پر اتر آنے جیسا گمان ہوتا تھا۔ بچپن پر لگا کے اڑ گیا تھا۔ گاؤں کے سردار کلیم اللہ خان کے سامنے مقدمہ لایا گیا۔ سردار، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ میں نے معاف کر دیا ہے اپنا حق، آپ بھی مجھے معاف کر دو سردار۔ یہ کہتا شاہ نواز سردار کے قدموں سے لپٹ گیا۔ لڑکی پر کالی چادر ڈال کر سر تا پیر تک ڈھانپ کر جرگے میں لایا گیا۔ چادر میں موجود وجود پر اس قدر خوف طاری تھا کہ دور بیٹھے لوگ بھی خوف سے تھر تھراتے وجود کے خوف کا پیمانہ جانچ سکتے تھے۔ سردار نے باپ کی آہو بقا سے تنگ آ کر شاہ نواز کو دھتکار دیا۔ اب باری لڑکے کی تھی۔ میلے لباس میں بال بکھرے ہوئے، کالی مردانہ شال میں لپٹا ہوا گلشا ساتھ والے گاؤں کا مکین تھا، جس نے شاہ نواز کی بیٹی سے محبت کی اور پھر دونوں نے بھاگ کے شادی کر لی۔ مگر اس گاؤں کے رواج اور روایات کی حفاظت کا ذمہ سردار کلیم اللہ خان کے ہاتھ میں تھا، جو مر تو سکتا تھا مگر کسی کو اتنی جرأت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس گاؤں کے رواجوں اور روایات کو آ کر روند کے آگے بڑھ جاتا۔ مگر یہاں بات رواجوں سے بڑھ کر عزت پر آ گئی تھی۔ ساتھ والے گاؤں کا سردار اور معتبر لوگ بھی جرگے میں شامل تھے اور لڑکے لڑکی کی معافی کے خواہاں تھے۔ منشی سب کے بیچ کھڑا دونوں طرف کے لوگوں کی مشترکہ صلح کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسرے گاؤں کے سردار سے بآواز بلند پوچھا گیا کہ وہ لڑکے اور لڑکی کو معاف کرتے ہیں، جس پر دوسرے گاؤں کے سردار نے سر ہلا دیا۔ اب باری سردار کلیم اللہ خان کی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے سے خون اترا ہوا تھا۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی، فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ کالی چادر میں لپٹا وجود ہوا میں لہرایا اور زمین بوس ہو گیا۔ کلیم اللہ خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور بندوق کی نوک سے سامنے بیٹھے دوسرے گاؤں کے سردار کی پگڑی کو اتار کر اوپر آسمان کی جانب اچھال کر پگڑی پر فائر داغ دیا۔ اب کبھی تمہارے گاؤں کے کسی لڑکے نے ہمارے گاؤں کی عزت کی جانب دیکھا نا تو یاد رکھنا، اگلا نشانہ تمہاری پگڑی نہیں، تمہارا سر ہوگا۔ سکتے میں زمین پر بیٹھا شاہ نواز اٹھا اور سردار کلیم اللہ خان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ سردار، تم نے یہ کیا ظلم کر دیا سردار، میری اکلوتی بیٹی کو مار دیا۔ آہو بقا کرتا شاہ نواز پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ سردار کلیم اللہ خان ایک ادائے بے نیازی سے اٹھا اور بلند آواز میں کہتا آگے بڑھ گیا، اس کی بیٹی کی جگہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی نا اور گاؤں کی عزت ناموس سے کھیلتی تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ ماضی کے دھندلکے سے نعمان آنسو سے تربتر آنکھیں لیے باہر آ گیا۔ برشنا نام کی نیم پلیٹ پر لگی ہلکی سی دھول ہاتھوں سے صاف کرتا اندر داخل ہو گیا۔ وہی مہکتا شاد و آباد گارڈن۔ نعمان کو لگ رہا تھا ابھی کہیں سے برشنا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کے اسے پکارے گی۔
ابھی کہیں سے بال کھولے کھلکھلاتی اسے دیکھ کے سر پر دوپٹہ سجاتی آئے گی اور بولے گی نعمان میری چاکلیٹ۔ بے ساختگی سے جیب کی طرف ہاتھ لے جاتا نعمان چونکا، وہاں کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ بابا مجھے شہر جا کے پڑھنا ہے، بس مجھے نہیں پتا۔ برشنا نے نئی رٹ لگا رکھی تھی۔ کلیم اللہ خان نے ایک نظر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہاں پڑھائی کی جستجو اور لگن کے سوا کوئی اور جذبہ نہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر۔ نعمان جو چچا کے ساتھ بیٹھا تھا یہ فیصلہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ چچا خاموش، میں نے فیصلہ کر لیا ہے نعمان، اب کچھ نہیں سننا چاہتا۔ نعمان کو برشنا پر اندھا اعتبار تھا، مگر وہ دنیا کو جانتا تھا، مگر چچا کے فیصلے کے آگے سب کا سر تسلیم خم ہوتا تھا۔ ایڈمیشن ہو چکا تھا، اگلے ہفتے سے کلاسز کا آغاز ہونا تھا، مگر اس سے پہلے چچا نے برشنا اور نعمان کی منگنی کر دی۔ نعمان اس منگنی سے بہت خوش تھا، جبکہ برشنا نے باپ کے فیصلے کے سامنے سر خم کر لیا تھا۔ برشنا نے نعمان کو ہمیشہ بڑے بھائی کی حیثیت سے دیکھا تھا، مگر اب باپ کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیا تھا۔ 3 سال آرام سے گزر گئے، زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ برشنا چھٹیوں میں گاؤں آئی ہوئی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ برشنا کے کمرے سے آواز سن کر نعمان دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ اندر سے آتی برشنا کی آواز سن کر نعمان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ برشنا کسی سے جلد واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور آخر میں محبت کا اظہار کرتی دوبارہ جلد فون کرنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ نعمان کا غیرت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہو گیا۔ برشنا نے تیوری چڑھائی، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ نعمان نے موبائل برشنا سے کھینچتے ہوئے کان پر لگایا۔ دوسری جانب مردانہ بے چین سی آواز ابھر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب نہ ملنے پر تڑپ مزید بڑھ گئی۔ برشنا کیا ہوا؟ خیریت ہے نا سب؟ ایک زناٹے دار تھپڑ سے برشنا منہ کے بل بیڈ پر گری۔ موبائل نعمان نے دیوار پہ دے مارا۔ تم چچا کو نہیں جانتی کیا؟ تم اپنے خون کو نہیں جانتی کیا؟ تم کیسے اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو برشنا؟ نعمان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ نعمان کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو یا برشنا کو قتل کر دے۔ چچا میں برشنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان نے سوچ بچار کر کے حل نکال لیا۔ وہ برشنا کے انجام سے واقف تھا۔ اگر اس نے برشنا سے جلد شادی نہ کی تو برشنا کی قسمت میں صرف موت تھی اور وہ اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چچا نے گہری نگاہ نعمان پر ڈالی، آنکھیں کرب سے میچ لیں۔ باپ سردار سے ہار چکا تھا۔ نعمان کی آنکھوں میں محبت کھو دینے کا ڈر دیکھ کے چچا سمجھ چکے تھے نعمان یہ فیصلہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل بروز جمعہ نکاح اور رخصتی ہوگی۔ نعمان یہ سن کر تسلی سے باہر چلا گیا۔ سردار کلیم اللہ خان ایک شان بے نیازی سے بیٹھا معتبر مہمانوں سے حال احوال کر رہا تھا۔ نعمان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جبکہ نعمان کا والد مولوی سے نکاح نامے کے کوائف لکھوا رہا تھا۔ نعمان سے ایجاب و قبول کے بعد نکاح نامہ برشنا کے کمرے کی جانب لے جایا گیا، جہاں برشنا کو نہ پا کر سب کی جان نکل گئی۔ نعمان دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ سردار کلیم اللہ خان سب کاروائی سے بے خبر لوگوں میں بیٹھا حال احوال کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر کان میں سرگوشی کی۔ سردار کلیم اللہ خان اٹھا، اپنی بندوق نکالی اور روانہ ہو گیا۔ لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں، قیامت برپا ہو چکی تھی۔ ہائی وے پر نعمان نے ایک جیپ والے کو ٹھہرے دیکھا، وہ اس کے پاس رک گیا۔ نعمان کو رکا دیکھ کر لڑکے نے کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ لڑکے کی آواز سننا تھی کہ نعمان نے لڑکے پر بندوق تان لی۔ تم وہی ہو نا جو اس دن کال پر برشنا کو ورگلا رہے تھے؟ بندوق دیکھ کر لڑکے کی سانس نکلنے لگی۔ وہ گاڑی میں ہے، تم مجھے چھوڑ دو پلیز، اس کو تم بے شک لے جاؤ پر میری جان بخش دو۔ نعمان نے برشنا کو گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں چھپے ہوئے نکالا اور بندوق لڑکے پر تان لی کہ اچانک برشنا نعمان کے قدموں میں گر گئی۔ اسے جانے دو نعمان، میں آپ سے شادی کروں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پر اس کی جان بخش دیں۔ نعمان نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم نے اس بے غیرت کے پیچھے اپنے باپ کی پگڑی مٹی میں رول دی؟
جو تمہاری حفاظت بھی نہیں کر پایا، اپنی جان جانے کے ڈر سے تمہیں میرے حوالے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے برشنا کچھ کہتی، نعمان بندوق کی گولیاں لڑکے کے سینے میں اتار چکا تھا۔ برشنا سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا مرنا ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتا چچا کو پتا چلے کہ تمہاری زندگی میں کوئی آیا تھا۔ نعمان برشنا کو واپس برشنا ہاؤس لے گیا۔ نکاح خواہاں نے نکاح پڑھوایا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ سردار کلیم اللہ خان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سب ایک دم سے سردار کلیم اللہ خان کی محفل چھوڑ کر جانے پر پریشان تھے۔ پھر سب نکاح ہو جانے کی خوشی میں روایتی ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ رات عروج پر آئی تو جشن تھم گیا۔ سردار کلیم اللہ کو برشنا کے لوٹ آنے کی خبر ملی، مگر بھائی کے کہنے پر خاموش ہو گیا۔ جب رخصتی ہو رہی تھی تب شاہ نواز نے چیخ کر سب کو مخاطب کیا، کہاں جا رہے ہو؟ اب تو جرگہ بیٹھے گا۔ میں شاہ نواز اپنے ہوش و حواس میں سردار کلیم اللہ خان کی بیٹی پر گاؤں کی عزت نیلام کرنے کا جرگہ بٹھاتا ہوں۔ چیم گوئیاں ہونے لگ گئیں اور شاہ نواز نے چیخ چیخ کر برشنا کے گھر سے بھاگنے کی تمام ردات سنا دی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی کو سر سے پاؤں تک کالی چادر میں ڈھانپ کر لایا گیا۔ لانے والا نعمان تھا۔ لڑکی کے وجود میں کوئی جنبش، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے آ کر رک گئی۔ سردار کلیم اللہ خان نے آج بھری محفل میں سر سے پگڑی اتاری اور سب کو مخاطب کیا، میری بیٹی برشنا نے اس گاؤں کی ریت رواج سے ٹکر لی ہے، جس کا محافظ میں خود ہوں۔ چاروں طرف موت کی خاموشی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سردار اپنی جان سے پیاری بیٹی کو معاف کر دے گا۔ گاؤں کی عزت و ناموس، ریت رواج آج سے ختم ہو جائیں گے۔ پر سردار کلیم اللہ خان نے خاموشی توڑی، پھر سے بات کا آغاز کیا، میں اس کی سزا اپنی بیٹی کو دوں گا۔ آواز میں نہ لغزش تھی، نہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ بندوق لوڈ کی گئی۔ ایک فائر کی آواز نے فضا میں خاموشی کو چیر دیا۔ سرخ لباس میں ملبوس وجود نے بابا کی آواز دی اور زمین پر گر گیا۔ یکے بعد دیگرے 12 گولیاں برشنا کے وجود پر سردار کلیم اللہ خان نے داغ دیں۔ کلیم اللہ خان پلٹا، اپنی پگڑی اٹھائی، سر پر رکھی اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ نعمان جو اپنی جان سے عزیز بیوی کی یوں آنکھوں کے سامنے کی موت کو برداشت نہ کر پایا، وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شاہ نواز نے ڈھول والے سے ڈھول لے کے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو انصاف مل گیا، آج انصاف مل گیا میری بیٹی کو۔ ڈھول کی آواز اعصاب شکن تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شاہ نواز کو روکتا یا بے ہوش نعمان کو سنبھالتا۔ ڈھول بجتا بجتا رک گیا۔ شاہ نواز ڈھول کی آواز کے رکتے ہی دم توڑ چکا تھا۔ برشنا کو رات کے اندھیرے میں برشنا ہاؤس کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ نعمان کو برین ہیمریج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کومے میں تھا اور اگلے 6 ماہ کومے میں رہا۔ لوگ سردار کلیم اللہ خان کی غیرت کو سلام کرتے ہوئے گھروں کو پلٹ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس اکلوتی بیٹی کا باپ تھا جو اس کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ سردار کلیم اللہ خان نے برشنا کا آخری دیدار بھی نہ کیا۔ آج گاؤں والوں کو علم ہوا تھا کہ دستار یعنی پگڑی کا بوجھ ہر رشتے سے بالا تر ہو کے اٹھایا جاتا ہے۔ نعمان نے گارڈن میں بنی قبر سے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر دل میں موجود محبت کی قبر سے کیسے نظریں چراتا؟ وہ برشنا کی قبر کی جانب لپکا۔ وہاں پر موجود سردار کلیم اللہ کا سسکتا وجود دیکھا۔ کافی دیر بعد نعمان نے آواز دی، بابا سائیں۔ وجود ساکت تھا۔ نعمان نے بابا سائیں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ لڑکھڑا کر ایک سمت کو بے جان سے ڈھلک گئے۔ نعمان آج باپ بیٹی کی قبروں کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا، محبت اور دستار کا قرض جان دے کر اتارا جاتا ہے، اور یہ قرض مرد اور عورت کی زندگی میں لازمی آتا ہے۔ محبت جب پگڑی سے ٹکراتی ہے تو پاش پاش ہو جاتی ہے، جبکہ پگڑی اس ٹکراؤ میں توازن کھو دیتی ہے
اور زندگی کی جنگ میں پچھتاوے، دکھ اور آنسو سمیٹ کر دستار کے محافظ کا وجود اس قدر تھکا دیتی ہے کہ لمحہ لمحہ مضبوط دکھائی دیتا شخص موت کی آغوش میں کھو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے، محبت اگر عزت سے ٹکرا جائے پھر یا تو محبت پاش پاش ہو جاتی ہے یا پھر محبت بھرا وجود